بیوی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے شوہر کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی فرماتے چاچا تیرا بچہ حلالی ہے، حلالی تیرا بچہ حلالی ہے، حلالی کہ کہتا رسول اللہ کیسے؟ نبی فرماتے سن اگر یہ حرامی ہوگا تو امام حسین کے قدموں کو نہیں چومتا، میرے نواسے کے ہاتھ کو نہیں چومتا، اس کی تعظیم نہیں کرتا، اس لیے یہ ضروری ہے حلالی وہی ہوگا جس کے دل میں اہل بیت کا عشق ہوگا، اہل بیت کا پیار ہوگا، اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اب بیٹا اسکول میں اور اس نسلیں ملت میں آنے والوں اگر تیرے دل میں نبی کے ساتھ ساتھ ان کی اہل بیت کی محبت موجود ہے، نبی کے ساتھ ساتھ ان کے شہزادوں کی محبت موجود ہے، قسم خدا کی تو سچا مومن ہے، تیرا باپ ایک ہے اور تیری ماں ایک ہے۔ اچھا یہ حضور ملت ہے کون؟ غوث پاک کی اولاد ہے نا؟ جو لوگ مانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہمیں تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو قرآن مانتا ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ جھوم کے بولو سادات کا دامن، سادات کا دامن، سیدوں کا دامن، جو سیدوں کا دامن چھوڑ دے اس کے پاس کچھ بچتا نہیں، اس کے پاس کچھ رہتا نہیں۔ جو سیدوں کا دامن چھوڑ دے اس کے پاس کیا بچے گا؟ نسبت کتنی ضروری ہے۔ یہ غوث پاک کی اولاد حسنی حسینی سید، یعنی یہ حسنی سید ہے، حسینی بھی۔ اور یہ حسنی سید کون ہے؟ حسینی سید کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ لگی ہے، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ابو دردہ، ابو ہریرہ، ابو حذیفہ، دیگر صحابہ ہیں۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ پردے کے پیچھے ہیں۔ اچانک سیدہ نے سوال کیا، بابا میں نے چھانک کے پردہ غیب میں دیکھا ہے جتنے بڑے بڑے ولی ہیں سب میری حسین کی نسل میں۔ بولو یا حسین، جس کا ایمان زندہ وہی بولے جھوم کے، نصر ملت طاہری ملت بھی گواہ ہو جائے یا حسین۔ اتنے بڑے بڑے ولی ہیں میرے حسین کی نسل میں، میرے حسین کی پشت میں، میرے حسین کی نسل میں۔ آقا ابا میرا حسن، میرا حسن، کہہ لو یا حسن، یا حسن۔ اچھا حضور اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آپ کے خاندان کی بات ہے، اب میں بہت ڈر کے بول رہا ہوں، کیونکہ یہاں کوئی اور نہیں، غوث پاک کی سچی کرامت بیٹھی ہوئی، مولا حسن اور مولا حسین۔ غلطی ہوگی سرکار اصلاح کریں گے، ڈنڈا مار کی جوتا مار کی اصلاح کریں گے، ان کا جوتا کھانا بھی ہمارے مقدر میں ہمارے لیے معراج ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، امام حسن، امام حسین، حضور آپ کی دعا چاہوں گا۔ ان دونوں شہزادوں کا موازنہ ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن ہر اعتبار سے مولا حسین سے افضل ہے۔ بڑے بھائی تو ہیں، امام بھی ہیں وہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین کے پیر کون ہے؟ امام حسین کے پیر کا نام امام حسن ہے۔ امام حسن امام حسین کے پیر بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، وقت کے امام بھی ہیں، افضل بھی ہیں۔ ہمیں ہر دنیا کے ہر ملے کو پتا ہے کہ مصطفیٰ نماز میں ہے، رسول سجدے میں ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آئے کشتے پہ بیٹھ گئے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں آگے بڑھ جاؤں، کشتے رسول پہ حسین بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن پہ قرآن رکھا ہے، رسالت پہ امامت بیٹھی ہے۔ اچھا مصطفیٰ کی کشتے پاک پہ جب حسین بیٹھے تو نبی پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی بار؟ 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ نہیں، 40 50 55 60 65 70 71 72۔ ہاں جیسے ہی رسول نے 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، امام حسین کشتے پاک کے نبوت سے نیچے اتر گئے، سجدہ مکمل ہوا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مولا حسین سے پوچھو کہ 72 ہی پہ کیوں اترے؟ 71 پہ کیوں نہیں؟ 73 پہ کیوں نہیں؟ 70 پہ کیوں نہیں؟
65 पे क्यों नहीं, 55 पे क्यों नहीं, 72 पे ही क्यों उतरे? जवाब दिया, ये नाना नवासे के बीच की बात है। 72 में इसलिए उतर गया कि करबला में 72 को कटाना है और नाना के दीन को बचाना। अच्छा, ये वाकया आपको पता है ना? अब जरा पीछे आइए। रसूल घर में नमाज पढ़ रहे, नफिल नमाज, और रसूल ने कभी पाजामा शरीफ नहीं पहना। खरीदा ताइफ के बाजार से, लेकिन कभी पहना नहीं। पसंद फरमाया, लेकिन कभी पहना नहीं। नबी तैयबन शरीफ में है, हमेशा वही पहनते थे। नमाज में खड़े हैं, इमाम हसन छोटे हैं, खेलते खेलते आए, रसूल के दोनों कदम मुबारक के बीच से इमाम हसन जा रहे हैं। रसूल नमाज में हैं, गए फिर आए, फिर गए फिर आए, बचपना, जा रहे हैं आ रहे हैं, अभी खड़े हैं। वहां सज्जा लंबा किया था या कयाम लंबा है? हुसैन के लिए सज्जा लंबा, इमाम हसन के लिए कयाम लंबा। इमाम हसन आए गए आए गए आए गए, कई मरतबा हुआ। खेलते खेलते जब घर में चले गए तो रसूल ने सजदे को मुकम्मल किया, कयाम को मुकम्मल किया, रुकू किया, सजदा किया। अब 50 स्कूल वालों, जरा मुझे बताओ, नमाज में सजदा पहले है कि कयाम? हमें जुम्मा तो जाते हैं, अल्लाह करे कि 5 वक्त नमाजी हो जाओ। यही तो हुजूर मिल्लत का मिशन है, यही तो फख्र मिल्लत की सोच है। यही पैगाम देते देते अल्लाह का वली कब्र में आराम करा कि नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। कह दो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो और झूम के बोलो। इमाम हसन कयाम में मुस्तफा हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं। हुसैन सजदे में, नमाज में कयाम पहले है, सजदा बाद में है, कयाम पहले है, रुकू बाद में है, कयाम पहले है, तशहुद बाद में है। जैसे नमाज में कयाम पहले है, सजदा बाद में है, वैसे मकाम में, इमामत में हसन पहले है, हुसैन बाद में है। अच्छा, सैयदों का मामला है, इमाम हसन में, इमाम हुसैन में किसी बात में बातचीत बंद। हजरत कब तक बोलना है जी? इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात में बातचीत बंद हो गई, उम्मत को रास्ता दिखाने के लिए, वरना वो लोग तो नूर के पैकर हैं। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा मुस्तफा, हेलो अली, मुस्तफा और जोर से मुस्तफा। इमाम हसन में इमाम हुसैन में बातचीत बंद हो गई। नबी फरमाते कि किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से बातचीत बंद रखे। मौला हसन इमाम हुसैन से बात नहीं कर रहे, इमाम हुसैन मौला हसन से बात नहीं कर रहे हैं। तो साहबा उस जमाने में थे, वो परेशान हो गए, बैठ के मीटिंग की आपस में, और सीधे इमाम हुसैन के पास पहुंचे। कहा कि हज़रत, आप उम्र में छोटे हैं, वो आपसे बड़े हैं, चलिए बड़े भैया को मना लीजिए। अब आखिरी 5 मिनट में जरा झूम के बोलो, या हुसैन, उससे नस्रे मिल्लत, हुजूर फख्रे मिल्लत, हुजूर हुजूरे मिल्लत, आकाए कादिया, फटासून के गयूर सुन्नी मुसलमान। इमाम हुसैन से लोगों ने कहा कि चलिए, वो आपसे बड़े हैं, रसूल के बाद, अबू बकर के बाद, उमर के बाद, उस्मान के बाद, अली के बाद, सैयदा फातिमा के जाने के बाद हमारा सब कुछ तो आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। चलिए उनको सलाम कीजिए, राजी कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए, नहीं जाऊंगा, चलिए ना, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगा। सुनो, जाके इमाम हसन से कहो वो मेरे पास आए। बज़ाहिर ये बात अजीब लग रही है, उनसे कहो कि वो मेरे पास आए, मुझे मना रहे हैं, मुझे राजी कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लोग जब परेशान हो गए, कहा कि आप नहीं जाइएगा, उम्र में आप छोटे हैं। कहा बिल्कुल। वो आपके पीर साहब भी हैं? कहा बिल्कुल। वो आपके इमाम भी हैं? कहा बिल्कुल। आप उनके हाथ बैत भी किया है? कहा बिल्कुल, मगर मैं नहीं जाऊंगा। उन्हीं को बुलाओ।
ان سے کہو آ کے سلام کریں، مصافحہ کریں، مجھ کو مناویں۔ جب لوگوں نے زیادہ پریشانی کیا تو مسکرا کے فرمایا سمجھتے کیوں نہیں اس میں راز ہے؟ کہا کیا راز ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ نانا پاک کی حدیث ہے کہ جب دو مسلمان بھائی کسی بات پہ رنجیدہ ہو جائیں، بات چیت بند ہو جائے، تو جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جائے گا جنت میں، جو جواب دے گا وہ بعد میں جائے گا جنت میں۔ ارے بھیا اگر میں جا کے مولا حسن کو پہلے سلام کروں گا، پہلے راضی کراؤں گا، تو حدیث پاک کی روشنی میں قیامت کے میدان میں میں آگے آگے جاؤں گا، حسن پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ حسین کو گوارا نہیں ہے کہ میدان قیامت جنت میں حسین آگے جائیں، حسن پیچھے جائیں۔ میری تمنا تو یہ ہے وہ آ کے مجھے مناویں تاکہ قیامت میں حسن آگے آگے جائے گا، حسین اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ اہل بیت کا مقام، اور اہل بیت کو اس نے سمجھا ہے، اہل بیت کو اس نے دل سے لگایا ہے، اہل بیت کو اس نے نبھایا ہے، اہل بیت کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھا ہے، اور اہل بیت کے فیضان کو اس نے پایا ہے۔ اسے نصر ملت کہتے ہیں، اور نصر ملت نے جاتے جاتے اہل بیت کا عشق، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی موالات اپنے شہزادے حضور فخر ملت کے سینے میں ایسا ڈال دیا ہے، ایسا ڈال دیا ہے، ایسا ڈال دیا ہے کہ حضور فخر ملت کا وہی اعلان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس آخری 2 منٹ، پیر ہے کیا؟ بات چلی خواجہ مظفر بلخی کی، میں پیچھے آ گیا، بس 1 منٹ، مگر کان کھول کے سنیے گا، محبت سے بولیے یا حسین، حضور ملت کا جوتا میرے سر پہ۔ فخر ملت کے مریدوں، فخر ملت خلافت ملنے سے پہلے کسی میری ملاقات ہوتی تھی، اگر واقعی میں کیا چیز ہے خلافت۔ باپ جب اپنے بیٹے کو گدی پہ بٹھا کے جاتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، یہ پہلے بھی خوبصورت تھے، اب تو سونے پہ سہاگا ہے۔ پہلے نور تھے، اب نور علی نور ہے، اب ماں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اب حضور ملت نے بھی لگایا سینے سے، اب غوث پاک کے بیٹے نے کتنا دیا وہ تو فخر ملت جانے، اور غوث پاک کا بیٹا جانے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں دینے والا بھی لاجواب اور لینے والا بھی لاجواب، پیر۔ فخر ملت نے جوتیوں کو چھو، آخری پیر ہے کیا؟ پیر پکڑو خوب سوچ سمجھ کے، اگر جب پکڑ لو تو آنکھیں بند۔ کسی ملا جی مولوی جی کے فتوے سے گھبرانا، کسی کے تانا دینے سے پریشان ہونا۔ ہمیں اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تک مرید اپنے مرشد کو اولیاء زمانہ میں، جتنے اولیاء بھی حیات ظاہری میں ہیں، سب سے بہتر نہ سمجھے، اس کو فیض ملے گا ہی نہیں۔ اب خواجہ مظفر بلخی کا آخری جملہ سنیے، تقریر ختم، ڈھونڈ کے یا حسین، یا حسین۔ خواجہ مظفر بلخی کی بارگاہ میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ جنت میں اللہ کا جو دیدار چاہتا ہے وہ اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا۔ حضرت خواجہ مظفر بلخی بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی محفل تھی، حضور ملت کی دعا چاہوں گا، بالکل معرفتی غن میں بول رہا ہوں، اس وقت میں کسی خانقاہ میں نہیں بلکہ مکمل خانقاہ میں ہوں۔ مسکرا کے فرمایا، کیا کہا؟ بہشت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ہاں اللہ کا دیدار ہوگا، ہاں اللہ کا دیدار ہوگا، ہاں۔ تو خواجہ مظفر نے فرمایا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ یہ کیا جملہ کہہ دیا آنکھیں بند کر لوں گا؟ پیر کی محبت، تیری نس نس میں پیر کا عشق دوڑنا چاہیے۔ جیسے خون کی روانی تیرے بدن میں ہے، ویسے پیر کی محبت۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ علماء چیز پڑے، یہ کون سی بدتمیزی ہے، یہ کون سی گستاخی ہے؟ پوری دنیا اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ خواجہ مظفر بلخی کہتے ہیں ہاں ہاں میں اپنی آنکھیں
بند کر لوں گا اور کہوں گا مولا اگر اپنا جلوہ دکھانا ہی ہے تو میرے پیر کی صورت میں آ کے دکھا، میرے پیر کی جلوے میں آ، میرے پیر کی شکل میں آ۔ اللہ شکل سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، مگر یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ بتایا گیا کہ پیر کا حکم کیا ہے، پیر کی محبت کیا ہے۔ خواجہ مظفر فقی نے جاتے جاتے بتا دیا ہے کہ اپنے پیر کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے سچے پیر کو چھیڑنا نہیں ہے۔ یہی پیغام دیتے دیتے نصر ملت قبر میں آرام کر رہے ہیں، حضور ملت یہاں بیٹھے ہیں، ان کے شہزادے ہیں، فخر ملت ہیں۔ میں چھوٹا، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، بس یہ دعا دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو نظر بد سے بچائے اور قیامت کی صبح تک ہم رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، اس خانقاہ کی تازگی برقرار رہے، یہاں کی جو نورانیت ہے وہ برقرار رہے۔ یہ ایسی گلی ہے، اس گلی سے نکلتا ہوں، کبھی خانقاہ کے اندر جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں غوث اعظم کی آمد ہوتی رہتی ہے، یہاں بڑے پیر آتے رہتے ہیں، کیوں نہ آئیں؟ جہاں شہزادے آ رہے ہیں وہاں بابا بھی آئیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ کو اہل بیت اور جو لوگ اہل بیت سے ملے ہیں ان کی قدم بوسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک حسینیت پائیدہ باد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق میں ڈوبی ہوئی بات چشتی صاحب سے آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک بات کہنا وہ بھول گئی، چھوڑا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اور ان کے بچے کی جو بات انہوں نے کہی کہ تختی سینے پر رکھ دیا، یہ بتانا بھول گئے کہ وہی سنت ہے جو پیر کا سجرہ آج کل رکھتے ہیں۔ سجرہ شریف جو آپ رکھتے ہیں اسی سنت کو اپنا نعرہ تکبیر، اولاد مولا کائنات۔ تو میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس لحاظ سے نہیں کہ حسن بلاتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، اس لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خانوادے کے لوگوں نے، ہمارے دادا نے ان کے دادا کو نوازا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ سجرہ پکڑ لیں، انہی سے فخر ملت سے علاقے میں جو مرید ہیں جو نہیں ہیں، کہاں نہیں ہیں؟ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں بلا کے مرید کرا دیجیے، اس لیے کہ آج کے دور میں حقیقت جانی ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں اور ایسے ایسے گھوم رہے ہیں کہ مت کہیے۔ میں خصوصیت کے ساتھ مرید کرتا نہیں ہوں، ایک دم خاص طور سے۔ ابھی ایک جلسے میں تھا، مولانا صاحب نے اعلان کر دیا کہ جس کو مرید ہونا ہوگا حضرت کو پگڑی آئے گی مرید ہو جائے گی۔ وہ سب خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے، خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جن کو ہوس ہے مرید کرنے کا، صرف پیسہ بٹورنے کا، تعلیم نہیں دینے کا، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خانقاہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ جڑ ہے، ایک ابھی مولانا نے کیا چاہتا ہے؟ 5 میں سب کو جڑا دیا، لیکن ایک اللہ کے رسول ہیں جو 4 جڑ اللہ کے رسول ہی ہیں ہر چیز۔ کمزر شریف رہی ہے، پٹاسپور شریف بھی پٹاسپور شریف ہے، بہت دشمن لگے، اور میرا خیال ہے کہ نصر ملت کی پوری زندگی جو ہے وہ تف و تباہ کر کے بنا مطلب میں لوگوں نے رکھا تھا۔ باہر کر اللہ پاک نے اس دشمنوں کی دشمنی سے نجات دی
आज ये महफिल सजी हुई है, और नहीं तो ये भी मुश्किल हो जाता, इनका उनका उनका सुनना पड़ता। बाहर गए आप लोग जब यहाँ से जाएं तो जो मुरीदीन है वो तो हैं ही है, जो नहीं है गुजरे में जाके अबू ज़र बाबू से फ़ख्र मिल्लत से आप बैठो ले शिजरा ले लें, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये समझ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सर्टिफिकेट रहेगा। मौलाना ने जैसा कि कहा आपको दीदार ही दीदार होगा, पुछार नहीं होगा, पुछार नहीं होगा, सिर्फ दीदार दीदार। और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो कभी फिर बताएंगे। इससे टाइम खत्म हो गया है। आप जो मुरीद हैं अपने घर वाले को मुरीद कराइए, जो घर वाले मुरीद हैं मोहल्ले वाले को कराइए, इसलिए कि मुरीद करा देने के बाद जो है वहाबियत से आदमी बच सकता है। और आप अगर एक आदमी को मुरीद कराते हैं तो उसका 100 गुना सिला आपको भी मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो जो लोग हैं वो हैं, जो नहीं हैं वो हो जाएंगे, जो हैं वो अपने लोगों को ला के जोड़ेंगे। एक चैन बनाइए, चैन यहाँ से लेके बगदाद तक पहुँच जाए, और बगदाद से लेकर हमें तो बस अल्लाह के रसूल का करम है कि बुला लिया जाता है, चले जाते हैं, सब कुछ दुआ करके चले जाते हैं। मेरी तबीयत खराब है, फ़ख्र मिल्लत ने कहा कि आना है तो चला, बोले कि आप नहीं आएंगे, बल्कि बोले शहजादे को भी लेके आएंगे, तो लेके चला आया। जाने का साल रहूँ ना रहूँ, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, मजबूती से पकड़ के अगर ठुंगी को रखिएगा तो जड़ के पास कुछ बहुत पहुँच जाएगा। बस यही कहना है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह। सही बात कही गई है उसे कबूल अता फरमा ले, हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार या रहम फरमा दे, रहम फरमा दे, अपने रहमत का नुज़ूल अता फरमा दे, अपने रहमतों की बारिश अता फरमा दे। परवरदिगार या तमाम लोग हाथ उठाएं, तमाम लोगों के हाथ उठाने को कबूल अता फरमा दे, हम तमाम लोगों की दिली तमन्नाओं को पूरी अता फरमा दे। नस्ल मिल्लत के उसमें जो भी जो मुरादें लेके आए उसको पूरी अता फरमा दे। हर घर में खैर व बरकत अता फरमा दे, हर घर से आफात व बलियात को दूर अता फरमा दे। परवरदिगार या मिल्लत के मिशन में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे, उनकी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे, उम्र खिज़री अता फरमा दे, बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। परवरदिगार आलम खानका है कादरिया ताहिरिया नस्रिया का नायब बनाने की उसे तौफीक अता फरमा दे, उसे बीमारियों से शिफाए कामना अता फरमा दे। परवरदिगार आलम तमाम लोग जो भी यहाँ हाजिर हैं, तमाम लोगों को गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ अता फरमा दे, गुनाह कबीरा सगीरा फरमा दे। परवरदिगार तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। परवरदिगार तमाम लोगों को ज़बानों पर करने तैय्यब और जारी अता फरमा दे। परवरदिगार बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा दे, बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमा दे, कर्ज़दारों को कर्ज़ की अदायगी की सूरत अता फरमा दे, औलाद
فرما دے جوان بچے بچیوں کی شادیات کا انتظام کرا دے غیب سے مدد فرما دے جو بچے بچیاں مرتد ہو گئی ہیں انہیں ایمان والا بنا دے پروردگار عالم ہندوستان پہ پوری دنیا پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے پروردگار تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما دے ایمان کی سلامتی عطا فرما دے ایمان کی حفاظت عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے امام حسن حسین کا صدقہ عطا فرما دے تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرما دے پروردگار عالم یہ پاک محفل جو قائم کی گئی ہے ہر سال قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرا چوری ترقی عطا فرما دے یا اللہ نے اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ